اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، بھارتی شیرنی نے افغان طالبان کے دل جیت لیے۔ مودی کے انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب، بھارتی طالبہ مسکان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پوری دنیا میں حجاب کا کلچر عام کرنے کا وقت آ گیا۔ حجاب کا عربی، ایرانی، مصری یا پاکستانی ثقافت سے کیا تعلق؟ طالبان نے دبنگ اعلان کر دیا۔ بھارت کی سب سے بڑی عدالت بھی باحجاب طالبات کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی عدالت نے مسلم خواتین کے حجاب سے متعلق کون سے اہم ریمارکس دی ہے اور کیس کو کس جانب موڑ دیا ہے۔ بڑی خبر سامنے آ گئی، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پورے بھارت میں مسلمان طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف کون سا بڑا اقدام شروع کر دیا ہے۔ حقائق سے بھرپور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، بھارت میں مسلمان طالبات کے حجاب پر پابندی نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو جگا دیا ہے اور یہ اب عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست کرناٹک سے شروع ہوا، جہاں ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں مسلمان طالبات کو حجاب کے باعث کالج میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ طالبات کے احتجاج کے بعد انہیں کالج میں داخل ہونے کی اجازت تو مل گئی، لیکن انہیں علیحدہ کلاس رومز میں بٹھایا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ طالبات کو کلاس میں آنے کی اجازت تب دی جائے گی جب وہ حجاب اتار کر اور کالج یونیفارم پہن کر آئیں گی۔ مسلمان طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا، مگر عدالت بھی اس کیس کو سننے سے کترانے لگی اور عدالت کے سنگل بینچ کے کیس لارجر بینچ کو بھیج دیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں جسٹس کرشنا ڈکشت نے کہا کہ اس معاملے پر لارجر بینچ کے غور و خوض کی ضرورت ہے اور یہ کہ لارجر بینچ ہی درخواست گزاروں کے حق میں کوئی عبوری فیصلہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے پر بھارت کی سب سے بڑی عدالت میں بھی درخواست دائر کی گئی، جسے بھارتی سپریم کورٹ نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کو اس کیس کی سماعت کرنے دیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمان طالبات کے وکیل سے کہا کہ آپ درخواست کی سماعت کے لیے اصرار نہ کریں اور کرناٹک ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو کیس کی سماعت کرنے دیں۔ ناظرین، بھارت میں حجاب پر پابندی اب عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور پوری دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ دنیا دیکھ چکی ہے کہ نام نہاد سیکولر بھارت میں انتہا پسند مودی کے حواریوں نے کیسے مسلمان خواتین کا جینا حرام کر رکھا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ایک طالبہ مسکان کی جو ویڈیو سامنے آئی، اس نے تو منظر ہی بدل کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرناٹک میں کالج آنے والی باحجاب مسلم طالبہ مسکان کو انتہا پسندوں نے ڈرایا دھمکایا، لیکن طالبہ نے بھی ڈٹ کر ہراساں کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے نہتی مسلمان طالبہ کے سامنے جمع ہو کر جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کیے تو مسلم طالبہ نے ان سے ڈرنے کی بجائے ان کے دہشت گردانہ اقدام کا بہادری سے سامنا کیا اور مشتعل ہجوم کے آگے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ناظرین، مسکان خان مہاتما گاندھی میموریل کالج ادوپی کی طالبہ ہیں۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں مسکان نے کہا کہ انتہا پسندوں کا تنہا سامنا کرنے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوئی۔ برقع پہننے پر مجھے انتہا پسندوں نے کالج میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انتہا پسندوں نے جے شری رام کا نعرہ لگایا تو میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ کالج کے پرنسپل اور لیکچرار میری مدد اور حفاظت کو آئے۔ حجاب ہمارا حصہ ہے اور پرنسپل نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ باہر کے لوگوں نے یہ سب کیا۔ حجاب کے لیے احتجاج جاری رہے گا، یہ ایک مسلم لڑکی کی شناخت ہے۔ ناظرین، مسکان کے دلیرانہ اقدام نے پوری مسلم امہ کو جگا دیا اور دنیا بھر سے مسلمان برادری اس بھارتی بربریت کے خلاف میدان میں آ گئی۔ جمعیت علماء ہند نے کالج میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے طالبہ مسکان خان کے لیے 5 لاکھ بھارتی روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی اس واقعے کی بھرپور مذمت کی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک مسلمان لڑکی نے بھارت کی سیاست اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے فاشسٹ ہندوتوا بریگیڈ کے سامنے مسکان کی جرأت اور اس کے اعتماد کو سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو مخصوص علاقوں تک محدود کرنے کے بھارتی ریاست کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ غیر مستحکم قیادت میں بھارتی معاشرہ تیزی سے زوال پذیر ہے۔ ان کے علاوہ نوبل انعام یافتہ اور سرگرم سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا
کہا کہ لڑکیوں کو حجاب میں اسکول جانے سے روکنا تشویشناک عمل ہے۔ انہوں نے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلم خواتین کو پسماندگی کا شکار بنائے جانے سے روکیں۔ ناظرین، بھارتی انتہا پسندی پر افغان طالبان بھی خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے نہ صرف بھارتی مسلم طالبہ کو خراج تحسین پیش کیا بلکہ حجاب کو اسلامی اقدار کا حصہ قرار دیا۔ ایک خبر کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمگانی کا کہنا ہے کہ بھارتی طلباء نے ثابت کر دیا ہے کہ حجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ نے حجاب کے معاملے پر ہندوتوا انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب دینے والی مسلمان لڑکی مسکان خان کے بارے میں ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد نے واضح کر دیا کہ یہ عربی، ایرانی، مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں خاص طور پر سیکولر ممالک میں مسلمان خواتین حجاب کا مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ انعام اللہ سمنگانی نے مسکان خان کی تصویر بھی شیئر کرائی اور #مسکان بھی استعمال کیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بھارتی ریاست کرناٹک کی عدالت میں مسلمان طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف درخواست دائر ہو گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ خواتین کے لیے حجاب پہننا اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، جس پر بھارت عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ ریاست تمام مذہب کا احترام کرتی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے اپیل کی کہ مسلم طالبات کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لہٰذا ریاست تحفظ فراہم کرے۔ اس کے علاوہ حجاب پر عائد پابندی کے خلاف بھارت میں سیاسی جماعت سماج وادی نے حجاب پر پابندی کے خلاف دستخطی مہم شروع کر دی ہے۔ ممبئی میں آج اس مہم میں ہزاروں مسلمان طالبات اور خواتین نے شرکت کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مہم میں حصہ لینے والی طالبات اور خواتین نے کرناٹک حکومت کے فیصلے کے خلاف دستخط کیے اور فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، تاہم ممبئی پولیس نے مداخلت کر کے دستخطی مہم کو بند کروا دیا۔ اس موقع پر طالبات اور خواتین نے کرناٹک اور نریندر مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ طالبہ مسکان کی حمایت میں کئی بالی ووڈ اداکارائیں اور خاتون سیاستدان بھی خاموش نہ رہ سکیں۔ بھارت کی سینئر اداکارہ شبانہ اعظمی نے مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا اور بھارتی جھنڈے کا حجاب بنانے کی تجویز دے دی۔ شبانہ اعظمی کا کہنا تھا کہ کیوں نہ انتہا پسندوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ بھارتی فلم ساز پوجا بھٹ نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح ایک عورت کو دھمکانے کی کوشش کرنے کے لیے مردوں کا پورا ہجوم درکار رہا۔ اپنے زعفرانی رنگ کے دوپٹوں کو ہتھیار کی طرح لہرا کر انہوں نے اپنی کمزوری کو شفاف من سے چھپانے کی کوشش کی۔ ان سب واقعات کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھارت خواتین کے لیے دنیا کا سب سے غیر محفوظ ملک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عالمی برادری بھارت کے شفقانہ چہرے کو بے نقاب ہونے کے بعد کوئی عملی اقدام اٹھاتی ہے یا پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔